محض ایک لایعنی خیال ہے۔ اب آپ سمجھیں نا کہ ہیوم نے کیا ظلم کیا، کہ ہیوم نے وجود اور شعور کے دونوں اصولوں کو اور خود نفس حقیقت کو انکار کی تیز آندھی کی نظر کر دیا، اور اس نے کہا کہ ایک نیچرل ڈوئلزم ہے، ایک سائیکک ڈوئلٹی ہے، وہ ہمیں چلانے کے لیے، ہمارے ذہن کی فوری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، چیزوں کی مینجمنٹ کے لیے کافی ہے، اور وہ ڈوئلٹی ہے سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ والی ڈوئلٹی۔ سبجیکٹ کون ہے؟ سبجیکٹ ذہن ہے، آبجیکٹ کیا ہے؟ ذہن کا موضوع۔ تو جو ڈوئلٹی سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ اس نے بنا کے دکھائی، اس ڈوئلٹی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سائیکک ڈوئلٹی ہے۔ واضح ہے؟ اب ہیوم کے سبجیکٹ آبجیکٹ ریلیشن سے جو ذہن بنا، وہ ذہن اس یقین پر قائم تھا کہ شعور کا کام ضرورتوں کی تسکین ہے، حقائق کی ترسیل نہیں۔ مطلب یہ میں جمپ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ بہت ٹیکنیکل باتیں نہ ہو جائیں، کہ ذہن اور شے کے کسی بھی تعلق کا نتیجہ علم نہیں ہے، بلکہ اس تعلق کے تمام نتائج عارضی مینجمنٹ کو پیدا کرتے ہیں، ہمیں چیزوں کو مینج کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ تو اب اس تصور سے بننے والا ذہن، اس تصور سے نمو پانے والے تمام اصول علم کس طرح کے ہوں گے؟ وہ پہلی جو چیز پیدا ہوگی وہ یہ ہے کہ آل از ریلیٹو، جو کچھ ہے وہ عارضی ہے، وہ من مانا ہے، اور میں جس چیز کو مانتا ہوں وہ مانتے وقت بھی مجھے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا یہ ماننا اٹل نہیں ہے، میرے اس ماننے سے چیز ایسی نہیں ہو جائے گی، چیز بالکل الگ رہے گی میرے کسی خاص رخ سے اسے ماننے کے باوجود۔ تو ریلیٹیوٹی کسے کہتے ہیں؟ جو وجود اور علم دونوں میں استقلال کی نفی کر دے۔ آپ سمجھ گئے نا یہ؟ تو اب آپ سوچئے کہ ہیوم کے زیر اثر بننے والا ذہن، ریلیٹیوٹی کے مسلمے پر اپنی تمام سرگرمیوں کو موقوف اور منحصر رکھنے والا ذہن ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا آبجیکٹ اصل میں مینج کیے جانے کا تقاضا کرتا ہے، معلوم کیے جانے کی دعوت نہیں دیتا۔ ہیوم کے نزدیک اشیاء معلوم ہونے کے دعوت ناموں کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ ان کو استعمال میں لا کر اپنا فائدہ اٹھانے کی گنجائش رکھتی ہیں۔ آپ سمجھیں؟ شے مجھے یہ دعوت دیتی ہے کہ مجھ سے اپنا کوئی مفاد پورا کر لو، شے مجھے یہ چیلنج نہیں کرتی کہ مجھے معلوم کر کے دکھاؤ۔ اب اس سے پورا ویسٹرن مائنڈ سیٹ پیدا ہوا کہ یعنی کہ ذہن کا کوئی کانٹینٹ اگر مستقل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دماغ اس تالاب کا نگران بنا ہوا ہے جو جوہر بن چکا ہے، کھڑا کھڑا جوہر بن چکا ہے۔ تو اس وجہ سے مغربی ذہن میں ایک چیز عقیدے کے طور پر پیدا ہو چکی ہے کہ جو خیال زیادہ وقت تک سروائیو کر جائے وہ خیال ذہن کا مرض ہے، ذہن کی قوت نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ کوئی ایسا تصور جو عام ہو جائے، جو جنرلائز ہو جائے، جو یونیورسلائز ہونے کا تقاضا کرے اور جو تبدیلی کی ضرورت سے بے نیاز ہو جائے،
جو اپنی تردید کی اجازت نہ دینے پر مصر ہو جائے، وہ تصور جو ہے وہ ذہن کی خرابی ہے، ذہن کی خوبی نہیں ہے۔ تو اب آپ سوچیے کہ کتنا بڑا انقلاب آیا ہوگا کہ شعور کی پہچان ہی یہ ہے۔ شعور کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایسا پرنسپل کانٹینٹ ہے جو اپنا ظرف اپنے سے باہر بھی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ شعور کی ساری ورکنگ یہ ہے کہ یہ کچھ مستقل معانی کا مجموعہ ہے، اور یہ ان مستقل معانی کو رکھنے کی الماریاں اپنے باہر بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کبھی فیصلہ کرتا رہتا ہے کہ یہ الماری کافی نہیں ہے، لہذا 10 سال بعد اسے بدل دیا۔ لیکن شعور میں خود کو اپنے پرنسپل کانٹینٹ سے آزاد کروانے کی کوئی حرکت اس میں خلقتاً نہیں پائی جاتی، جو ویسٹرن مائنڈ سیٹ نے گویا شعور کی خلقت بنانے کی ضد کر رکھی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو جیسے میز کی خلقت لکڑی سے وابستہ ہے نا، لکڑی کی ہے، تو اگر اس میں سے لکڑی زائل کر دی جائے تو میز باقی نہیں رہے گی۔ تو شعور کے لیے بھی مسلمات یا مستقل آئیڈیاز وہی حیثیت رکھتے ہیں جو میز کے لیے لکڑی کی ہے۔ تو ویسٹ نے اس مسلمے کو بریک کر دیا۔ اس نے کہا کہ شعور جو ہے وہ صرف چیزیں لینے اور انہیں پھینکنے کا نام ہے۔ شعور ایک کے دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ سے وہ چیز کو لیتا ہے، فوراً دوسرے ہاتھ کے سپرد کر دیتا ہے کہ تو اسے پھینک دے۔ یہ مغرب نے انسانی شعور کا کام اور ذمہ داری گویا اس پر مسلط کر دی ہے۔ اور دوسرا کہ ہر شے میں اپنی موجودہ ضرورت کی تکمیل کا کوئی زاویہ تلاش کرو، یعنی افادیت پرستی، کہ تم چیزوں کو اس نیت سے نہ دیکھو کہ یہ اپنی حقیقت کے بارے میں کچھ بتا رہی ہیں، بلکہ تم چیزوں کو اس نیت سے دیکھو کہ فی الحال یہ تمہارے کس کام آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ دوسرا نتیجہ نکلا افادیت پرستی۔ تو یہ جو دو ہیں، یہ اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو پوسٹ ماڈرن کنڈیشن لیوتار کی کتاب ہے۔ لیوتار سب سے بڑے پوسٹ ماڈرنسٹ تھنکرز میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک کتاب ہے پوسٹ ماڈرن کنڈیشن، جس میں اس نے ایک تھیوری پیش کی ہے، اور اس تھیوری کی قبولیت کا یہ عالم ہے کہ یہ کتاب ابھی چھپی نہیں تھی، اس کے بارے میں ایسے ہی آ گیا کہ لیوتار نے اس کتاب میں میٹا نیریٹو کا انکار کیا۔ میٹا نیریٹو ابھی بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ تو صرف یہ سن کے کہ لیوتار نے میٹا نیریٹو کا انکار کر دیا ہے، تو بڑے بڑے دماغوں نے اسی وقت میٹا نیریٹو کا انکار کر دیا، لیوتار کی بات پڑھے بغیر۔ یعنی یہ عجیب نظریہ ہے کہ اس نے اپنی کامیابی اپنی آمد سے پہلے حاصل کر دکھائی۔ تو اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مغربی ذہن ہے کیا۔ تو میٹا نیریٹو کا مطلب یہ ہے کہ مسلمات، یونیورسل مسلمات کو میٹا نیریٹو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی میٹا نیریٹو نہیں ہوتا، ہر چیز عارضی ہوتی ہے، مقامی ہوتی ہے، اور کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو سب کے لیے ٹھیک ہو یا سب کے لیے غلط ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہیوم کا
گویا جانشین ہے جس پہلو سے لیوٹا، اور افادیت پرستی کی موج نے ان کے یہاں کیپٹلزم پیدا کیا۔ تو یہی افادیت پرستی ہے جس نے ویسٹ کو آرگنائزیشن بنایا ہے، یعنی کہ ویسٹ چند قوانین کو بنانے اور ان کی پابندی کروانے کی جو شہرت رکھتا ہے، اس کے پیچھے اصل میں یہی افادیت پرستی کار فرما ہے۔